احتجاج کرنے کی وجہ سے بہت سی سڑکیں بلاک اس وقت بھی ہیں اور بہت ساری سڑکوں پر آپ کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، تو پہلے سے جان لیں کہ کون کون سی سڑکیں بلاک ہیں اور ہم بھی اپنے پروگرامز اور اپنی نیوز کے ذریعے آپ کو اس حوالے سے بتاتے رہیں گے۔ جی ہاں بالکل، جس طرح سے تحریک انصاف کا احتجاج ہے، ڈی چوک پہنچنے کی کال ہے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ملک بھر سے قافلے اسلام آباد پہنچنے میں کوشاں ہیں اور سب سے بڑا قافلہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشریٰ بی بی کی قیادت میں پشاور سے اسلام آباد کی طرف اس وقت بھی رواں دواں ہے۔ قافلے میں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے کنٹینرز اور دیگر مشنری بھی شامل ہے اور حکومت تحریک انصاف کے رہنماؤں کو وارننگ دے رہی ہے بار بار اور ہر صورت ان کو ڈی چوک پہنچنے سے روکنے اور گرفتاری کا کہہ رہی ہے، اور احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں ان کی پکڑ دھکڑ بھی کی گئی ہے۔ عامر ڈوگر، معین قریشی اور زین قریشی کو قادرپورہ ٹول پلازا ملتان سے گرفتار بھی کر لیا گیا اور دیگر شہروں سے بھی کافی گرفتاریاں کی گئی ہیں، قیادت کی بھی، کارکنان کی بھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ فیض آباد چوک میں جتنے لوگ آئے سب کو گرفتار کر لیا، غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر انتشار پسندی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اپنے شہروں میں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، آپ کے سامنے پنجاب میں اس ٹائم کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ ہوا۔ اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس اور راولپنڈی پولیس نے مل کے اس کو کلیئر کیا سارا، وہاں کے جتنے لوگ آئے تھے وہ اریسٹ ہوئے فیض آباد پہ۔ ابھی ہمارا روٹ بالکل کلیئر ہے اور انشاءاللہ تعالی مہمانوں کو خیریت سے لے کے آئیں گے۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس ٹائم آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور آپ اسی ٹائم پہ اس روٹ پہ آ کے اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے۔ آپ نے گفتگو سنی محسن نقوی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ خدارہ پاکستان کو اپنی گھٹیا سیاست پر فوقیت دیں۔ پی ٹی آئی اہم بین الاقوامی شخصیت کی آمد کے وقت ہی احتجاج کی کال کیوں دیتی ہیں؟ کیا یہ سیاسی احتجاج ہے یا ملک کی عزت اور وقار کے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے؟ بار بار تحریک انصاف کیوں احتجاج کی کال ایسے وقت میں دیتی ہے یا دن دیتی ہے جب اہم بین الاقوامی شخصیات پاکستان آ رہی ہوتی ہیں؟ ادھر اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ترجمان کے مطابق تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ملک بھر میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اس پر بات کے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ جی ہاں، ہمیں جوائن کریں گے اسامہ اقبال اسلام آباد سے، ڈی چوک میں موجود ہے احتشام خان، ہمیں پشاور سے جوائن کریں گے، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے افضال طالب۔ سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی احتشام خان، اس وقت پشاور کی صورتحال کیا ہے بتائیے گا؟ جو سب سے بڑا قافلہ جو نکلا ہوا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں، اس کے کب تک اسلام آباد کے قریب پہنچنے کا امکان ہے؟ کیونکہ آگے تو آلریڈی رکاوٹیں لگا کر روکنا ہے انہیں اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لی گئی ہے۔ بالکل، دیکھیں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو مرکزی قافلہ ہے وہ گزشتہ روز جو پشاور سے روانہ ہوا تھا وہ اس وقت ہزارہ انٹرچینج کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پوری رات جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر دو مقامات پر شیلنگ ہوتی رہی اور جو کارکنان ہے وہ پنجاب پولیس کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا رہا۔ اس وقت جو ہے علی امین گنڈاپور کا قافلہ جو ہے وہ برہان کے قریب پہنچ چکا ہے اور جو عمر ایوب ہے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہے، ان کا گزشتہ روز سے قافلہ جو ہے وہ ہزارہ انٹرچینج کے قریب رکا ہوا ہے اور پنجاب پولیس جو ہے اس وقت بھی علی امین گنڈاپور کے قافلے پر اور عمر ایوب جو ہے ان کے قافلے پر شیلنگ کر رہے ہیں۔ رات کو جس وقت سوابی سے نکلے تو سوابی سے صرف غازی بروترا جو پل ہے وہاں پہ صرف 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ اس میں 6 گھنٹے لگے تھے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے مسلسل شیلنگ کی گئی اور راستے جو تھے مکمل طور پر بند تھے، موٹر وے تھی مکمل سیل تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو خیبر پختونخوا کا مرکزی قافلہ تھا اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تاہم جیسے ہی برہان کے قریب رات کو یہ قافلہ پہنچا تو رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک، یعنی 6 بجے تک ہم اسی جگہ پہ رات سے انتظار کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا مرکزی قافلہ بھی یہیں پہ موجود ہے اور برہان سے آگے جو ہے وہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ ہرو پل جو ہے وہاں پہ پنجاب پولیس کے اہلکار موجود ہیں اور یہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کارکنان جو ہیں وہ موٹر وے کے اوپر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ خود جو خیبر پختونخوا کا مرکزی قافلہ ہے اس کی لیڈ کر رہے ہیں
اور ابھی جو ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے پلان جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہزارہ ڈویژن سے قافلہ ہے جس میں مشتاق غنی اور عمر ایوب جو ہے وہاں سے کافی بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ کارکنان ہزارہ سے کل شام سے ہی وہاں پہ پہنچے تھے، لیکن پنجاب پولیس کی جانب سے اس قافلے کو یہاں پہ روکا گیا۔ ہزارہ کا ڈویژن کا جو قافلہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے اس مرکزی قافلے کے ساتھ شامل ہوگا اور پھر برہان سے اب سے تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد ڈی چوک کی جانب رواں دعویٰ ہوگا۔ یہ بھی پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں سے جو قافلے آئے ہیں وہ جو جی ٹی روڈ کی جانب سے اب سے تھوڑی دیر بعد ہی موٹر وے پہ آئیں گے اور وہ قافلے جو ہیں وہ بھی علی امین کا جو مرکزی قافلہ ہے خیبر پختونخوا کا، اس قافلے میں شامل ہو کر اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس دفعہ کافی مختلف نظر آ رہی ہے۔ یہ کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں۔ اچھا احتشام، شکریہ، آپ نے پشاور سے ہمیں اپڈیٹ کیا، اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا افضال طالب، اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ لاہور کی؟ کیونکہ بہت سے رستے کنٹینرز لگا کر یہاں پر بند کر دیے گئے تھے، لیکن اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے رستوں سے اب کنٹینرز ہٹا بھی دیے گئے، رستے کھول دیے گئے ہیں۔ جی بالکل، جو ہے لاہور جو ہے وہ گزشتہ 2 روز سے جو ہے وہ کنٹینر لگا کر اور بھاری نفری کے ساتھ پولیس نے خاردہ تالے لگا رکھی ہیں اور پورا شہر جو ہے شہر کے تمام داخلی اور خارجی رستے مکمل طور پر بند ہیں۔ اس وقت میں لاہور میں جو ہے مین جو لاہور انٹرس ہے بابو صابو انٹرچینج پر میں موجود ہوں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمرہ مین میں بھی آپ کو ویژول بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے بیگ میں بھی بڑی تعداد میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کی بھاری تعداد یہاں موجود ہے جنہوں نے خاردہ تالے لگا کر تمام رستے بند کیے۔ اسی طریقے سے لاہور کے ڈفرنٹ ایریا جن میں جی ٹی روڈ ہے، اسی طریقے سے فیض پور انٹرچینج ہے، شادرہ ہے، وہاں تمام جو لاہور کے تمام داخلی خارجی راستے مکمل طور پر جو ہیں وہ بند ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چونکہ پولیس کی طرف سے لاہور میں جو ہے لاہور سے اسلام آباد اور پنڈی جانے والے رستے جو چاہے وہ جی ٹی روڈ ہے چاہے وہ موٹر وے ہے وہ بند کرنا تو مقصود تھا، لیکن بعض جگہوں پہ تو پولیس نے جو ہے وہ لاہور کے انٹرنل رستے بھی بند کر دیے، جس کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت لاہور میں جو خارجی راستہ جس میں داتا دربار سے کراس کریں تو داتا دربار کے فوری بعد جو ہے راستہ بند کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مینار پاکستان جو ہے وہاں پہ کنٹینر لگا کر وہ راستے بند کیے گئے۔ اسی طریقے سے بتی چوک جو لاہور کے سے باہر نکلنے کا واحد راستہ ہے اس سے بھی مکمل طور پر بند کیا، جس سے شادرہ اور لاہور سے کی جو ارد گرد کی تمام آبادیاں ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ رہتے تو لاہور میں ہی ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے جو کنٹینر لگائے ہیں اس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نہ ہی کوئی ایمبولینس شہر سے باہر جا سکتی ہے، نہ کوئی ایمبولینس شہر سے باہر اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہے اور لمبی لوگوں کو راستے بند کرنے کی وجہ سے لوگوں کو پیدل کئی گھنٹے جو ہے سفر جو ہے پیدل کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا یہی کہنا کہ حکومت جو ہے پاکستان اور پی ٹی آئی دونوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ان کے اس طرح احتجاج سے عام آدمی کتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہی ابھی تک تو لاہور میں یہ صورتحال ہے۔ ابھی ہماری پولیس افسروں سے بات ہوئی کہ کب تک یہ لاہور سے داخلی اور خارجی راستے کب تک کھلیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ہمیں اس کے حوالے سے جب ہدایات جاری ہوں گی تو اس وقت ہم کب تک کھلیں گے، لیکن ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق یہ وہ کہہ رہے ہیں شاید یہ 27 جو ہے نومبر تک تمام راستے بند گئے، جس کی وجہ سے شہری اس صورتحال کے بعد شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شہری تو شدید پریشان ہے۔ اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ اسامہ آپ بتائیے یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد تو پورا سیل ہے، ہر طرف کنٹینرز لگائے گئے ہیں، اسپیسیفکلی ڈی چوک کی کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل اسلام آباد کو تو مکمل طور پر کنٹینروں کا شہر ہی بنا دیا گیا ہے، اور اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کے اطراف میں بڑی تعداد میں کنٹینرز رکھے گئے ہیں۔ کچھ راستے کھولے گئے ہیں، جیسے کہ فیض آباد ہے اس کو عام ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے سنگل لین بنا کر، لیکن جو دیگر راستے ہیں اسلام آباد سے آنے اور جانے والے ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ ٹی چوک رواد سے بھی اسلام آباد بند ہے، اور اس کے علاوہ اگر 26 نمبر چنگی کی بات کریں تو وہ تو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، اور وہاں پر رینجرز کو جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور کسی بھی قسم کی جو آمد و رفت ہے شہر کے اندر اس کو اس راستے سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں ڈی چوک پر موجود ہوں۔ ڈی چوک وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہر دفعہ احتجاج کرنے پہنچتی ہے، اور اس دفعہ بھی ان کا جو ٹارگٹ ہے
وہ डी चौक ही है। अगर हम कल की बात करें तो इनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी उसने ये फैसला किया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम 0 पॉइंट के मकाम पर निकलेगी और उसके बाद जब काफिले इनके साथ मिलेंगे तो वो डी चौक की तरफ मार्च करेंगे। तो अभी तक जो है हालात है वो डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं पहुंच सके। जो टोलियों की सूरत में 1-2 कारकुनान हमें नजर आते हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस फौरी तौर पर गिरफ्तार करती है और करीबी थाने में मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा जो बड़ी तादाद में कारकुनान ने निकलना था रावलपिंडी इस्लामाबाद से वो हमें कहीं नजर नहीं आया। गुज़िश्ता रात खन्ना पुल के इलाके और जो धोक कला खान का इलाका है जो एक्सप्रेस हाईवे पर बनता है ये इलाका, वहां पर शदीद शेलिंग हुई। कारकुनान निकले थोड़ी बड़ी तादाद में, उनको जो है वो शेलिंग के जरिए मुंतशिर किया गया और उसके बाद वहां से भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाईं। फैजाबाद से भी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ जो 26 नंबर चुंगी है वहां से भी कारकुनों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया था। अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला है वो अली अमीन का जो बेसिकली काफिला है जो केपी से आ रहा है वो इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद और पंजाब की हदूद में नहीं पहुंच सका। जबकि अगर हम बात करें उमर अयूब के काफिले की तो वो भी वहां से मोटरवे कि वो भी हज़ारा इंटरचेंज पर मौजूद है। एहतशाम से एक बार फिर बात कर लेते हैं। एहतशाम, आप बताइएगा कि हज़ारा इंटरचेंज तक पहुंचने की क्या वजह है? जिस तरह से हमें इस वक्त उसामा भी बता रहे हैं कि अभी तो हदूद से बहुत दूर है, तो क्या वजह है? क्या मोमेंटम गेन करने की कोशिश की जा रही है या फिर कोई चेंज ऑफ प्लान, जिस तरह कि आपने बताया कि चेंज ऑफ प्लान क्यों किया जा रहा है, कि पहुंचने में मुश्किलात क्या हैं? देखिए, जो तवक्को की जा रही थी कि जो कारकुनान हैं वो पंजाब से और रावलपिंडी से डी चौक गुज़िश्ता रात से पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो मरकजी काफिला है वो जब इस्लामाबाद एंट्री करेगा तो वहाँ पे एक मैसिव क्राउड मिलेगा। लेकिन रात को सिचुएशन मुख्तलिफ थी। डी चौक में जो जैसे पंजाब से और रावलपिंडी से कारकुनान जो है वो वहाँ पे नहीं पहुंचे, तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला है इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ी। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जब हम वज़ीर आला के साथ पेशावर से रवाना हुए थे, इस वक्त हम पंजाब की हदूद में यहाँ पे मौजूद हैं। ये बुरहान के करीब का इलाका है। बुरहान से हम तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पीछे मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं और इसकी दूसरी साइड जो है यहाँ पे हज़ारा इंटरचेंज है। यानी अली अमीन का काफिला जो है वो तो पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुका है। इसकी अगली मंजिल जो है वो इस्लामाबाद डी चौक है। यहाँ से बुरहान के करीब से जो सबसे बड़ा अभी बताया जा रहा है मार्का होगा वो जो हरो पुल है उसके ऊपर पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अगर ये इसके साथ यहाँ पे ये जो मुकाबला यहाँ पे होता है और खैबर पख्तूनख्वा का मरकजी काफिला अगले 2 से 3 घंटों में यहाँ से रवाना हो जाता है और फिर इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाता है। अच्छा। और जिस तरह जनूबी अजला के काफिले हैं और हज़ारा डिवीजन का जो बड़ा काफिला है जो गुज़िश्ता रोज से यहाँ पे इंतजार कर रहा है, तो फिर इस्लामाबाद में जो डी चौक की एंट्री के रास्ते हैं वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस को और जो इस्लामाबाद इंतजामिया उनको टफ टाइम मिल सकता है।